رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو بھیجا تاکہ لوگوں کو جمع کریں، تو انہوں نے الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں یہ لفظ سنی اور مسجد نبوی میں بھی داخل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیے، سارے لوگ نماز ادا کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے درمیان تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو واقعہ بیان کرتے ہیں کانا دجال کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی لوگوں کو اس پورے واقعے کو سنایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قبیلے جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوا۔ اس زمانے میں کشتی جو ہوا سے چلتی تھی، ہوا کا رخ جدھر ہوتا تھا ان ایام میں اس اعتبار سے سفر کرتے تھے۔ تو 30 آدمیوں کی مشتمل کشتی میں سوار ہوئے اور سفر کرنے لگے، لیکن درمیانے سفر سمندر میں ہوا کا رخ بدل گیا، طوفان قائم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے منزل تک کشتی نہیں پہنچ سکی۔ تقریباً 1 ماہ تک مسلسل وہ کشتی سمندر ہی میں رہی، ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اب سواری جو 30 لوگ سوار ہیں، اب ان کو معلوم نہیں ہوا کہ کشتی کس رخ میں پہنچ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ تو انہوں نے 1 مہینے تک جو اسی کشتی میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد غروب کے وقت کے قریب، یعنی مغرب کے قریب جو ہے وہ کشتی کسی ایک جزیرے نما ایک زمین کے ٹکڑے کے قریب پہنچی، تو وہاں سے چھوٹے کشتیوں جو بڑی کشتی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے اتر کر اس جزیرے میں پہنچے۔ لوگ خوف میں تھے تو اتر کر دیکھے تو وہاں پر اس جزیرے میں ایک بالوں والا ایک جانور نظر آیا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، یہ جانور ہے، انسان ہے۔ اگر جانور ہے تو اس کا سر اس طرف ہے، اس کی دم اس طرف ہے، ایسا کوئی بھی اس کے اندر علم نہیں، معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پورا بالوں سے بھرا ہوا جانور۔ تو یہ لوگ خوف طاری ہو گیا ان لوگوں کو۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر، تو کیا ہے اور تو کون ہے بتا۔ تو اس جانور سے آواز آئی، وہ بات چیت کرنے والا جانور تھا۔ تو میرا نام جساس ہے، یعنی جاسوس، یعنی معلومات کو اکٹھا کر کے اپنے مالک کو پہنچانے کا کام کرنے والا۔ تو اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، ہمارے پاس ایک آدمی ہے، میں آپ لوگوں کو ان سے ملاقات کراؤں گا جو آپ کے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔
تو یہ لوگ خوف میں اور بھی طاری ہو گئے. ان کے دل میں خوف طاری ہوا کہ کہیں شیطان جو ہے انسان کی شکل میں ہو, ہمیں نقصان نہ کر دے. اسی خوف میں یہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ پیچھے چلتے رہے, یہاں تک کہ اس جزیرے میں کچھ دور جانے کے بعد ایک بہت بڑا دیر یعنی گرجا گھر جسے کہتے ہیں وہ بنا ہوا ہے. اور اس کے اندر جب داخل ہوئے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیل ڈول والا, بہت بڑا جسم والا ایک آدمی اس دیر کے اندر, اس گرجا گھر کے اندر مقید ہو کر ہیں. بڑے بڑے بیڑیوں سے, سنکلوں سے, لوہے کے زنجیر سے اس کو باندھا گیا ہے. اس کے دونوں ہاتھوں کو, پاؤں کو, یعنی سر گویا ایسا اٹھا کر اس طرح جو ہے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے, وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے پاؤں کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک پورا مکمل بیڑیوں سے, لوہے کے زنجیر سے اس کو جکڑا گیا ہے. تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کہا افسوس ہے تجھ پر, تو کون ہے اور کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ تو میرے تک پہنچ چکے, میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو یہ چیز پہلے بتاؤ. اس کے بعد اس نے 6 سوالات کیے, عرب کے ان لوگوں سے 6 سوالات کیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا, اس نے کہا, اس آدمی نے کہا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں. تو اس نے 6 سوال کیے. پہلا سوال اس نے کیا کہ بیسان کے جو شہر ہے شام, ملک شام میں, وہاں کے کھجور کے جو درخت ہے اس کے اندر کھجوریں آ رہی ہیں. تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر بہترین کھجور آ رہے ہیں. تو اس نے کہا قریب وقت آئے گا وہاں کے کھجور کے درخت جو ہے کھجور دینا بند کر دیں گے. دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ بحیرہ طبریہ جو اردن کا ایک سمندر ہے, چھوٹا سا سمندر جو اردن کے اندر ہے, تو اس کے اندر پانی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں اس کے اندر پانی ہے, اس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں اور بہت کچھ جو ہے کام کرتے ہیں. تو عنقریب وقت آئے گا کہ اس کا پانی سوکھ جائے گا. اور تیسرا سوال اس نے پوچھا زغر کے چشمے میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں بہت سارا پانی ہے, اس میں لوگ کھیتی بھی کرتے ہیں اور اپنے باغوں کو بھی سیراب کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس نے چوتھا سوال کیا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتلاؤ, اس نے کیا کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی, یعنی امیوں کے جو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں کے نبی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی امی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس نے کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا اس کے سوال پر کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. پھر اس نے 5واں سوال کیا کیا عرب کے لوگوں نے اس سے لڑائی بھی کی, پیغمبر سے لڑائی بھی کی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں ان سے لڑائی بھی ہوئی, یعنی جنگ بدر ہوا, جنگ احد, اس طرح کی لڑائی ہوئی. تو اس کے بعد جو 6واں سوال اس نے کیا پھر عرب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا. تو یہ لوگ اس کو جواب دیے کہ
نبی امی جو ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کے اوپر غالب آ گئے اور سارے عرب کے لوگ جو ہے نبی کے قریب آ گئے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے۔ اس طرح 6 سوالات اس نے کی۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ عرب لوگوں کا نبی کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے لوگ نبی کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اس طرح کا جواب جو ہے اس نے دیا، اور آخر میں اس نے کہا اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، یعنی مسیح دجال، یعنی وہ کانا دجال، مسیح دجال ہے وہ اپنا تعارف کرایا، اور اس نے میں مسیح ہوں، ان قریب ایک وقت آئے گا میں یہاں سے مجھے چھٹکارا ملے گا، اس قید سے مجھے نجات ملے گی، میں زمین پر آ کر 40 دن تک رہوں گا اور دنیا کے ایک ایک شہر ایک ایک کونے میں پہنچوں گا، لیکن میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ اس شہر میں داخل ہونے والے ہر راستے پر فرشتے رنگی تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مجھ کو روکیں گے، اور اس طرح وہ اپنا تعارف کرایا، اور عنقریب وہ زمین کے اوپر لوگوں کے درمیان آنے کے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ پورا واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینے کی تعریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کے جو عصا تھا اس کو ممبر پر 3 مرتبہ مار کر ٹھوک کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یعنی یہ ہے مدینے کی تعریف، اس کے اندر مسیح دجال داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسیح دجال جو ہے مشرق کے جانب سے ظاہر ہوگا۔ الغرض اس پورے واقعے کے اندر ہمیں بات معلوم ہوتی ہے مسیح دجال اس وقت بھی ایک جزیرے کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ کبھی آئے گا، موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، لیکن وہ جزیرہ مشرق کے جانب ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، شام کے اور یمن کے جزیروں میں فرمایا نہیں، بلکہ مشرق کی جانب ہے فرمایا، اس کے جگہ کی کوئی متعین نہیں کیا۔ ایک روایتوں میں آتا ہے اس کو بدلتے رہیں گے، چند دن یہاں پر چند دن وہاں پر، اس طرح بھی روایتوں میں بات ملتی ہے۔ تو الغرض مسیح دجال اس وقت جزیرے میں موجود ہے، جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سے بات چیت کر کے بھی آئے۔ یہ پورے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے جو پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیح دجال کے بارے میں دیا کرتے تھے، وہ پورے چیزیں جو ہے ایک صحابی جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس واقعے کو جب بیان کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے ترغیب کے طور پر اور ترہیب یعنی ان کے دل میں ڈرانے کے طور پر، رغبت دلانے کے طور پر جو ہے یہ پورے واقعے کو صحابہ کے درمیان بیان کیے۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسیح دجال کے رہنے کی جگہ وہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر وہ مقید ہے، اس کو قید کیا گیا ہے، ان قریب ایک وقت آئے گا اس کو قید سے چھٹکارا ملے گا، وہ دنیا میں آ کر پورے زمین میں پھیل کر اپنے کرتوتوں سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا اور کفر
اور شرک بت پرستی کی طرف جو ہے لے کر جائے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جس طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو سکھایا اور خود بھی دعا کرے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ ہمیں تو پناہ عطا فرما مسیح دجال کے فتنے سے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بات کو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.